پروگرام نیوز واچ میں ناظرین آپ کو خوشامدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے سندھ اسمبلی کی۔ آج سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں کل یہ کہا گیا تھا کہ سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس میں ترمیمی بل 2010 پیش کیا جائے گا۔ آج وہ بل بھی پیش کر دیا گیا، اور آج جو کراچی میں لوڈ شیڈنگ، بدترین لوڈ شیڈنگ جاری تھی، اس کی گونج سندھ اسمبلی میں بھی سنائی دی، اور ایوان کو بتایا گیا کہ کراچی میں جو لوڈ شیڈنگ کی ذمہ دار ہے وہ بنیادی طور پر سندھ حکومت ہے، کیونکہ اس کو سندھ حکومت کو ادائیگی کرنی ہے کہ KESC کو پیسے نہیں ادا کیے گئے۔ جو سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے وہ یہاں پر بھی پہنچ گیا ہے۔ سندھ حکومت نے چونکہ پیسے ادا نہیں کیے KESC کو، لہٰذا کراچی کے عوام کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج سندھ اسمبلی میں کیا کچھ ہوا ہے، اس بارے میں ہم مزید جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے رفیق بھٹو سے۔ جی رفیق، بتائیے کہ آج سندھ اسمبلی میں خصوصی طور پر لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کیا کچھ ایوان کو بتایا گیا، اور کتنی رقم واجب الادا ہے KESC کی جانب سے، اور سندھ حکومت نے جو KESC کو ادا کرنی ہے؟ جی جاوید، سندھ اسمبلی میں آج نہ صرف ہدف تنقید KEC کو بنایا گیا، بلکہ اندرون سندھ وابڈا کی جو کمپنی ہے حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن، جس کو ہم ہیسکو کہتے ہیں، اس پہ بھی بڑی تنقید ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ کراچی کے بعد 20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ جو ہے وہ صوبہ سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں، جو 22 اضلاع ہیں، وہاں تک پہنچ چکا ہے، اور لوگ بڑی گرمی میں، بڑی تپش میں ہیں، اور اس پر خاص طور پہ شکارپور سے جو سندھ اسمبلی کے رکن ہیں اور حزب اختلاف کی بینچوں پر بیٹھتے ہیں، شہریار مہر، اس نے کئی مواقع پر اس پر پوائنٹ آف آرڈر پہ سندھ اسمبلی کی سرکاری بینچوں اور اسپیکر کو مخاطب ہوتے کہا کہ جی اندرون سندھ میں سندھ کے جو لوگ ہیں وہ بڑے بے بس ہیں، اور وابڈا اور ہیسکو کے کرم پر ہیں، جبکہ KEC کے معاملات کو مسلم لیگ فنکشنل کی جو رکن سندھ اسمبلی ہیں نصرت سر عباسی اور متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین نے، اور شمع مٹھانی جو پیپلز پارٹی کی رکن ہے اور سرکاری بینچوں پر بیٹھتی ہیں، اس نے بھی KEC کو بڑے طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا، اور سندھ حکومت کو کہا کہ جی وہ کہاں سے بھی رقم ارینج کریں لیکن KEC کو ادا کریں، اور KEC کا کہنا ہے کہ جی ان کے اربوں روپے سندھ حکومت اور اس کے زیر انتظام جتنے ادارے ہیں، خاص طور پہ کراچی واٹر بورڈ، کراچی کی شہری حکومت، سندھ سیکریٹریٹ، اور اس سے سائٹ، ان کی طرف ان کے بڑی رقم ہے جن کی تعداد اربوں روپے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بجٹ سے پہلے ہمیں دی جائے تاکہ ہم آگے PSO اور باقی جو ادارے ہیں جن کی رقمیں پھر KEC کی طرف ہیں ان کو وہ ادا کر سکیں۔ سندھ اسمبلی میں آج اس پر بڑی گونج تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ آج سندھ اسمبلی میں نہیں تھے، لیکن تمام ممبران اس انتظار میں تھے کہ وزیر اعلیٰ اس ایوان میں ہوں تاکہ وہ ان کو اپنی تحفظات اور اپنے اعتراضات اور اپنی شکایت سے آگاہ کر سکیں۔ بہت شکریہ رفیق بھٹو آپ کا۔ رفیق بھٹو ہمیں بتا رہے تھے کہ بنیادی طور پر سندھ حکومت کو ادا کرنی ہے رقم KEC کو، اور سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے بھی کراچی کے عوام کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب کراچی کے ایک گنجان آباد علاقے میں کیمیکل گودام میں آگ لگ گئی، اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ ایک انتہائی رہائشی علاقہ ہے جس میں جو 1000 گز پر مشتمل یہ گھر تھا اس میں کیمیکل رکھے گئے تھے، اس میں آگ لگ گئی۔ کس قدر خطرناک ہے آس پاس کی آبادیوں کے لیے، اور اس حوالے سے کوئی کارروائی بھی سامنے نہیں آ رہی، جس کے بعد سندھ کے گورنر ڈاکٹر عشرت العباد نے اس کا نوٹس لیا اور خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئیں، جس کے بعد ان علاقوں میں کارروائی کی گئی۔ اس بارے میں ہم مزید جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے شاہد غزالی سے۔ جی شاہد، یہ بتائیے کہ یہ جو کیمیکل گودام تھا، کیا اس کی کوئی قانونی حیثیت تھی کہ یہ گنجان آباد علاقوں میں تھا؟ کیا یہ ممکن تھا کہ ان کیمیکلز کو گنجان آبادوں میں رکھا جائے، اور اس کے بعد جب گورنر سندھ نے نوٹس لیا تو اس کے بعد اس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے؟ جی جاوید، یہ ایک PCSH کراچی کا ایک علاقہ ہے، یہ رہائشی علاقہ ہے، اور دوسرا شب جب یہاں پہ یہ آگ لگی تھی تو معلوم ہوا ہے کہ یہاں پہ جو آگ لگی کی وجہ بتائی کہ یہاں پہ کیمیکل کا گودام تھا، اور قانونی طور پر جو یہ رہائشی علاقہ ہے بلاک 6 PCSH کا یہ رہائشی علاقہ ہے، اور یہاں پہ کسی بھی تجارتی مقاصد کے لیے کوئی عمارت استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس حوالے سے جب یہاں پہ کیونکہ بہت زیادہ آگ میں شدت پکڑی اور یہاں پہ عمارت باقاعدہ منہدم بھی ہو گئی، اس قدر شدید آگ تھی کہ علاقے کے جو لوگ تھے اطراف کے ان کو بامشکل وہاں سے نکالا گیا۔ اس پر گورنر سے DCO نے بہت زیادہ اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سختی سے نوٹس لیا،
اور ایڈمنسٹریٹر کی جانب سے یہ ایک آرڈر نکالا تھا فوری طور پر دوپہر میں جمشید ٹاؤن کی جو انتظامیہ ہیں ان کے افسران اور کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران نے آج اس بلڈنگ کے ساتھ جو ان کی عمارت تھی، جو فیکٹری اس میں قائم کر رکھی تھی، اس پہ چھاپا مارا اور وہاں کو اس کو سیل کر دیا۔ اسی طرح مختلف جو اطراف کی جو عمارتیں تھیں جہاں پہ تجارتی مقاصد کے لیے یہ جو بلڈنگ استعمال کی جا رہی ہیں، باقاعدہ وہاں پہ انہوں نے چھاپا مارا ہے اور وہاں پہ چیک کرنے کے بعد وہاں پر ان کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بتایا ہے مجھے ابھی ٹاؤن آفیسر نے کہ آج ان 9 عمارتوں میں سے 5 عمارت کو سیل کر دیا ہے، اور ابھی بھی انہوں نے کہا کہ صرف جمشید ٹاؤن کے حد تک ہم یہ کارروائی ابھی ہماری جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ شاہد غزالی، ہمیں بتا رہے تھے کہ گورنر سندھ ڈاکٹر اشرت العباد کے نوٹس لینے کے بعد اب رہائشی علاقوں سے ان کیمیکل گوداموں کو ہٹانے کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اور ان کو گنجان آباد علاقوں سے، رہائشی علاقوں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ پروگرام نیوز واچ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔